بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیز طلباء کرام، آج کا سبق نمبر 172، آیت نمبر 183، اور سبق کا عنوان ہے سیاست مدنیہ کا پہلا اصول، تیسرا اصول، جو کہ ضبط النفس اور نفس کے امن ظاہری کے اصول کے بعد روحانی تربیت کا ذکر ہے۔ یہ مسئلہ صوم ہے، روزے کا مسئلہ۔ پہلے مسئلہ قصاص ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، جس سے امن ظاہری حاصل ہوتا ہے، ظاہری طور پر معاشرے میں امن۔ اب یہاں سے یہ دوسرا اصول ذکر ہے سیاست مدنیہ کا، ملک کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح کے لیے، جس سے اصلاح باطنی اور اصلاح روحانی اور یہ معنوی اصلاح کا بیان ہے۔ جس طرح کہ انسان محتاج ہے ظاہری اصلاح کا، تو محتاج ہے باطنی تربیت اور اصلاح کا بھی۔ ماقبل کے ساتھ ذکر بھی، ربط بھی یہی ہے کہ تفسیر دمشقی لباب والے نے ذکر کیا ہے کہ قصاص کا حکم جو تھا اس میں تو بالکل انسان کو، اس کی جان کو ختم کر دینا ہے، گویا کہ وہ انسان کا بالکل مٹ جانا ہے، بہت شارپ قسم کا حکم ہے۔ اس کے بعد مال کا تقسیم کرنا، یہ بھی گویا کہ روحانی طور پر مال انسان کی ایک روح ہے، اور اس کو فنا کر دینا اور ختم کرنا یہ بھی ایک مشقت حکم ہے، لیکن بنسبت پہلے کے اس میں مشقت کم ہے۔ جان قربان کرنا یہ بہت اشق ہے، اور مال قربان کرنا یہ بھی مشقت والا ہے۔ اب یہ ہے کہ نفس کے اوپر کنٹرول، یعنی بھوکا رکھنا، یہ بنسبت اس کے ذرا کم ہے، اتنا اس میں دشواری نہیں۔ تو گویا کہ اعلیٰ سے تنزل ہے ادنا کی طرف، یعنی پہلے اشق حکم کا ذکر تھا، بعد میں مشقت والا شاق تھا، ابھی اس کے بنسبت ذرا آسانی ہے۔ تو تربیت بھی گویا کہ اہل بر کا ذکر ہے، یہ بھی ایک بر ہے کہ رمضان کے روزے کے ذریعے نیکی ہے اور اس کے ساتھ اصلاح ہوتی ہے۔ یہود جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل بر ہیں، اور جبکہ قصاص کا حکم نہیں ہے، مال کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہے، اور روزہ ان کے ہاں نہیں ہے، تو اہل بر کا دعویٰ کرنا گویا کہ وہ ویسے ہی دعویٰ ہے، جھوٹ حقیقت نہیں ہے۔ تو اصل اہل بر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام۔ آیت کے اندر ایک تو فرضیت صوم کا حکم ہے، اور دوسری بات تخفیف کا ذکر ہے، معنی آسانی کا، کما کتب علی الذین، یہ حکم آسان ہے۔ اور تیسرے نمبر پر روزے کی حکمت اور فائدے کا ذکر ہے۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر الصیام، معنی روزے رکھنا، کما کتب، جیسے کہ فرض کیے گئے ہیں یہ روزے علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کتبہ کے ساتھ روزے کی فرضیت کا ذکر ہے۔ علیکم میں خطاب ہے تمام مومنین کو، اور الصیام یا تو مصدر ہے معنی روزہ رکھنا، یا الصیام جمع کا صیغہ ہے معنی روزے، اور اس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے کہ وہ جو روزے کتنے دن ہیں، تو شہر رمضان کا مہینہ، بعد میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ پورے ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ بعض حضرات نے الصیام سے مراد ایام 20 کے وہ 3 دن کے روزے لیے ہیں، لیکن وہ قول ضعیف ہے۔
کما کتبہ میں تخفیف کا ذکر ہے کہ یہ روزے تم پر جو ہے فرض صرف نہیں ہے کہ صرف اسی امت پر ہے، بلکہ یہ حکم پہلی امتوں کے لیے بھی تھا، تو یہ روزے کا حکم عام ہے، سب کے لیے، لہذا اگر خاص تمہارے لیے ہوتا تو تم پر بڑی مشقت اور تکلیف ہوتی، لیکن مشقت کو دور کرنے کے لیے اور تخفیف کے لیے یہ حکم عام کیا ہے کہ مانا اس میں پریشانی مت کرو۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھا۔ یہاں کما کتبہ میں تشبیہ عدد کے اندر نہیں ہے کہ جیسے ماہ رمضان کیا تعداد ہے تم پر فرض ہے تو پہلی امتوں پر بھی یہی تعداد تھی یا ایام 20 ہو گئے، بلکہ نفسی صوم کے اندر تشبیہ ہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا اور تم پر بھی ہے، اور روزے سے نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گوئے کہ پرہیزگاری روزے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے اس شخص کے روزے میں جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جو بری باتوں کو نہیں چھوڑتا، غیبت اور بکواس، تو گویا کہ روزے کے اندر ہر قسم کا پرہیز ہے، کھانے اور پینے سے اور جھوٹ اور غیبت اور ہر قسم کی معصیت سے روزے کے اندر پرہیز کرنا ضروری ہے، تب روزہ کامل ہوگا۔ گویا کہ روزہ سبب ہے تقوی کا اور اس سے انسان متقی بن جاتا ہے۔ ایام معدودات یہ منصوب ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، سومو ایامن، کہ رکھو روزہ، ایامن کچھ دن ہے، معدودات جو شمار کیے ہوئے ہیں۔ یہ معدودات میں اشارہ ہے کہ جو چیز شمار کی جا سکتی ہے، مثلا یہ کہ وہ چند دن ہے جو گنے جا سکتے ہیں، تو اس میں اشارہ ہے کہ یہ قلیل ہے، کم ہے، اتنے زیادہ نہیں ہے، مانا تم اس پر پریشان مت ہو جاؤ۔ اور ایام معدودات کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے، وہ شہر رمضان ہے۔ فمن کان سے رخصت کا بیان ہے، جو کہ مرض اور حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے رخصت اجازت ہے کہ وہ روزے کو نہ رکھے۔ فمن وہ آدمی کانا منکم جو تم میں سے ہے، منکم کا خطاب کہہ کر اشارہ ہے کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں اور جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہو، لہذا ان کو خطاب نہیں ہے جو روزہ نہیں رکھتے، چھوٹے بچے ہیں یا جن پر روزہ فرض نہیں۔ مریضاً مریض ہو، اور مریضاً یہ نکرہ سیاق اس بات میں آیا ہے تو یہ ایک خاص قسم کی مرض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ مرض یہ ہے کہ اس مرض کی حالت میں انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کا مریض خود اعتبار نہیں کرے گا، بلکہ ڈاکٹر جو مذہبی ڈاکٹر ہو، مسلمان ڈاکٹر ہو اور ماہر ڈاکٹر ہو، اور وہ بتائے کہ آپ کو روزہ رکھیں گے تو آپ کی مرض بڑھ جائے گی اور آپ کو نقصان اور خطرہ ہے، تو تب رخصت کی اجازت ہے۔ تو فمن کان منکم، پس تم میں سے جو بھی مریضاً ایک خاص قسم کی بیماری میں ہو جس سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، او سفر، یا سفر پر ہے، تو سفر سے سفر شرعی مراد ہوتا ہے جب بھی سفر مطلقاً ذکر کیا جائے، اور وہ 4 برید ہے جس کی کل تعداد 16 فراسخ بنتی ہے اور یہ 48 میل ہے، اور ہمارے حساب سے یہ تقریباً 65 یا 70 کلومیٹر تک تقریباً بنتا ہے سفر شرعی، جو جدہ سے آبادی سے نکل کر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جدہ سے جب انسان نکلتا ہے تو مکہ تک یہ سفر شرعی ہے۔ اس طرح مقام صفوان اور قدید اور طائف کا جو علاقہ ہیں یہ سفر شرعی بنتا ہے، اور اب کے اندازے سے تقریباً جدہ کی آبادی سے نکلو تو مکہ روانہ ہو جاؤ تو یہ 65-70 کے قریب کلومیٹر بنتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سفر میں اصل مسافر کا اعتبار ہے کہ مسلمان آدمی ہو، نیک آدمی ہو، صحیح آدمی ہو، تو وہ اپنا ضمیر سے خود فیصلہ کرے کہ میں سفر میں ہوں یا نہیں ہوں، وہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو میری مقدار ہے یہ سفر کی مقدار ہے، تو اس اعتبار سے وہ سفر کیا جائے گا۔ اس میں بھی رخصت ہے، تو جو تم میں مریض ہے یا مسافر ہے
اور آگے یہ نہیں کہا کہ جو مریض ہے تو مسافر ہے وہ روزہ نہ رکھے، قرآن نے یہ حکم نہیں لگایا، بلکہ اصل عبارت یہ فلم یصم ہو، وہ روزہ نہیں رکھتا، یعنی جو مریض ہے اور جو مسافر ہے اور پھر وہ روزہ اس نے نہ رکھا تو فعدۃ، قرآن نے اور شریعت نے یہ حکم نہیں کہا کہ حالت مرض میں تم روزہ مت رکھو یا سفر میں روزہ مت رکھو، البتہ رخصت اجازت دی ہے، جس نے مرض میں اور سفر میں روزہ نہ رکھا تو وہ بعد میں قضا لائے۔ معنی یہ ہے کہ اگر مرض میں بھی روزہ رکھتا ہے تو بہتر ہے، سفر میں بھی رکھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ روزہ کا حکم ہو۔ فعلیہ معنی لازم ہے اس آدمی کے اوپر عدۃ شمار کرنا من ایام اخر، دوسرے دنوں کی گنتی کہ اس کی قضا لائے گا، اور وہ 2 دن کے ہے 10 دن کے ہے جو بھی ہے تو اس کی قضا لائی جائے گی۔